پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اس سے فارغ ہونے کے بعد عبادت میں خوب وقت لگانا، انفرادی عبادت میں خوب اپنے آپ کو تھکانا، اجتماعی عبادت میں جان پیدا کرنے کا فرمایا کرتے تھے کہ تم کسی بھی زمانے کے ظلم کو دیکھ لو، اس سے بھی زیادہ ظلم کو دیکھو، اس سے بھی زیادہ ظلم کو دیکھو، یہاں تک کہ مسلمانوں کو کینچیوں سے قطر قطر کے کوئی ظالم بادشاہ مارتے، اور اس مارنے پہ تمام کے تمام مسلمان صبر کریں تو بھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے اندر صبر تو ہے لیکن تقوی نہیں ہے۔ اللہ نے تقوی اور صبر کو ان تصبروا وتتقوا انہ من یتقی ویصبر، ان دونوں کو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر اور تقوی ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے اور کامیابی کے لیے دونوں مدار بنائے گئے ہیں۔ اگر صبر ہے اور تقوی نہیں ہے تو پھر تمہارا صبر کرنا ظالموں پر، پھر تمہارا صبر کرنا حکومت سے، اور پھر تمہارا صبر کرنا کسی کی بھی پریشانی اور مشقت ڈالنے سے، یہ تمہارا صبر کرنا ایسا ہوگا۔ حضرت مولانا صاحب صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا صبر کرنا ایسا ہے جیسے چور کے جیسے پولیس کے پٹائی پہ چور کا صبر کرنا، پولیس کی پٹائی پہ چور کا صبر کرنا، کہ پولیس مار رہی ہے اور چور اس کے مار پہ صبر کر رہا ہے، دنیا کے تمام چور مل کر کے کعبۃ اللہ میں جا کر کے اجتماعی دعا کر کے اس پولیس کے خلاف بد دعا کریں تو بتائیے کیا پولیس ہلاک ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس کے اندر صبر تو ہے لیکن تقوی نہیں ہے۔ مسلمان دنیا کے تمام حالات اور تمام آلات اور مصائب جو آئے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں پہ صبر تو کر رہا ہے لیکن زندگی بدلی نہیں ہے، زندگی میں تقوی نہیں ہے، زندگی میں اللہ کا خوف نہیں ہے، زندگی میں اللہ کی خشیت نہیں ہے، زندگی میں سنت نہیں ہے، زندگی میں شریعت نہیں ہے، زندگی میں اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے، صرف صبر ہی صبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ضابطہ بیان کر دیا کہ تمہارے اندر صبر اور تقوی، جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب اللہ جو ہے وہ تمہارے مسئلے کو حل کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں کر کے دکھائی۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی چیز ہم اپنے معاملے کو بنانا چاہتے ہیں، ہم مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسئلے حل ہوں، اس کے لیے تقوی پہ آنا پڑے گا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم تقوی اختیار کرنے سے دور رہتے ہیں، جو اسی کا جز ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے رزق دیں گے، اللہ اس کو ایسے روزی دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ گمان ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے اندازہ ہو جانا، لیکن گمان بھی نہ ہونا، یعنی انسان کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہو، وہاں سے اللہ رزق دے گا۔ جب آدمی تقوی اختیار کرے گا، سارے لوگ پریشان ہیں، لوٹ پاٹ کیوں مچی ہوئی ہے؟ رزق کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، چھینا جھپٹی کیوں ہے؟ جامتاڑا تو بعض چیز کے لیے جامتاڑا کو خصوصیت حاصل ہے، کیوں ہے بھائی؟ روزگار کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا، بچوں کو پالنے کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم ایسے جگہ سے رزق دیں گے کہ تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک تھیلی دی اور اس تھیلی میں 17 کھجوریں تھیں۔ کتنی کھجوریں تھیں؟ اس تھیلی میں 17 کھجوریں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں میں اس سے کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ کھجور کتنی تھی؟ 17۔ ایک ہوتا ہے کہ رزق ایسے دیا جائے کہ سمجھ میں آئے، ایک ہوتا ہے ایسے رزق دیا جائے کہ انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ نہ سکے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم گمان نہیں کر سکتے، لا یحتسب، تم سوچ ہی نہیں سکتے، تمہارے دل میں اس کا گمان ہی نہیں آ سکتا کہ میں دوں گا کیسے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی تھیلی سے کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ 17 کھجوریں کتنی ہوتی ہیں؟ 17 کھجوریں ایک ٹائم میں ایک آدمی کھا جائے، ایک بیٹھک میں کھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، طویل زمانہ ان کا چلا، ان کی خلافت میں اسی تھیلی سے کھجوریں کھاتا رہا لیکن کھجور ختم نہیں ہوا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس 17 کھجوروں میں اللہ نے کیسی برکت دی ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کے تقوی پر اللہ نے کیسے ان کے رزق کو آسان کیا تھا کہ 17 کھجوروں سے وہ 1050 من کھجوریں کھائے۔ کتنا کھائے؟ 1000، بولو بھائی، 1050 من کھجور۔ کتنے کھجورے سے کھائے؟ 17 کھجور سے۔ اسے کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے پہ اللہ ایسے جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہو، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود کہاں پہ ہیں؟ پیشاب کر رہے ہیں۔ ایک چوہا آیا اور چوہا آ کر کے ان کے سامنے ایک اشرفی رکھ دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہو اور وہاں پہ اللہ رزق دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسے جگہوں سے رزق دیں گے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ سوچے کہ اتفاق سے کہیں سے اشرفی اٹھا کے لے آیا ہوگا اور حفاظت کے لیے یہاں چھپا دیا، لیکن جب دوسری اشرفی لے کر کے آئے تو کشمکش میں پڑ گئے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ چوہا اشرفی لا رہا تھا اور میں اس وجہ سے اپنے استنجے کو اور لمبا کر دیا۔ حضرت مقداد، روایت میں یہ بات ہے، حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے استنجے کو اور لمبا کر دیا، یہاں تک کہ چوہا پہ در پہ 17 اشرفیاں لا کر کے رکھا۔ حضرت مقداد پھر بھی فارغ نہیں ہوئے، پھر بھی اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ تب اس چوہے نے کہ اب نہیں ہے، جتنی اشرفیاں تھی میں لا کے رکھ چکا ہوں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آخر میں اس چوہے نے ایک تھیلی بھی لا کر کے رکھا جس میں اشرفیاں۔ حضرت مقداد سمجھ گئے کہ اب نہیں ہے، تھیلی بھی لے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان تمام اشرفیوں کو لے کر کے حضرت مقداد گئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وہی وعدہ ہے اللہ کا جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ایسے جگہ سے رزق دیں گے کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہو، اللہ نے تمہیں وہی رزق دیا ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ان 17 اشرفیوں میں اتنی برکت ہوئی کہ میرے سارے قرضے اتر گئے، میرے سارے برتن بھر گئے، اور میں اپنی زندگی میں پوری فراوانی سے کھاتا رہا لیکن وہ اشرفیاں ختم نہیں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ برکت اسے نہیں کہتے ہیں کہ ایک دکان سے 2 دکان ہو جائے۔ برکت اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو کمائی کی شکلیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا حضرت دعا کر دیجئے، ایک دکان تھی پہلے میری ایک دکان تھی، اب 2 ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدر وہی ہے، مشقت بڑھ گئی ہے۔ مقدر تو وہی ہے لیکن مشقت، پہلے 8 گھنٹہ ڈیوٹی دیتے تھے، اب 16 گھنٹہ تو 1000 لیٹر کی ٹنکی ہے، 1000 لیٹر کی ٹنکی ہے، اس میں ایک پانی کا نل لگاؤ تو کتنا لیٹر پانی نکلے گا؟ اور اگر 5 نل لگاؤ تو کتنا پانی نکلے گا؟ ہاں بھائی، اور اگر 50 نل لگاؤ تو کتنا پانی نکلے گا؟ ٹوٹی جتنا لگاؤ پانی نکلے گا 1000۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مقدر وہی ہے، مشقت بڑھی۔ ایسا نہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری مشقت بڑھی ہے، ہاں ترقی تو ہوئی، ترقی دکان کی ہوئی، تمہاری نہیں ہوئی۔ ترقی دکان کی، تم بڑھے یا تمہارا کھانا ڈبل ہو گیا یا تمہارے 2 سے 4 ہاتھ ہو گئے، تم نہیں بڑھے نہ تمہاری ترقی بڑھی۔ تم تو ٹینشن میں اور مقدر وہی لے کر گئے لیکن مشقت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب جھاڑو ایک دکان میں دیتے تھے، 2 میں تو پہلے 1 شٹر گرانا پڑتا تھا، اب 2 شٹر گراؤ۔ پہلے ادھر بیٹھتے تھے، اب ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، ناچتے رہو۔ تو یہ کہ اگر آدمی شکلوں پر جائے گا تو پھر اس کے ساتھ پریشانیاں بڑھیں گی، اور اگر تقوی اختیار کرے گا تو ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں، اس کو گمان بھی نہیں۔ تیسری چیز میرے محترم بزرگوں دوستو، تقوی پر جو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ جماعت میں بارات میں ہوئے، ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
ہر چیز کا ادب، مسجد کا ادب، مجلس کا ادب، لوگوں کا ادب، حالانکہ کوئی مخالف ہو، کوئی کچھ کہنے والا، اس کا بھی ادب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے وہ اپنا رودات بیان کرنے لگا، اور بیان کرتے کرتے بولا کہ احمد رضا خان تو ایسے بولتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اپنے خانقاہ سے ان کو نکال دیا کہ ان کا اور میرا اختلاف جو ہے وہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، تم بے ادبی سے نام کیوں لیے؟ تم کیوں نہیں کہے مولانا احمد رضا خان؟ کیسا سکھایا گیا ہوگا، کتنی وسعت ہوگی۔ میرے گھر ابھی بچے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا ابھی بتاؤ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں۔ دو، گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں۔ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر کس درجے کا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہیں، اے اللہ کے نبی مجھ سے تو زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، تو نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نہیں مجھ سے تو زنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا زنا نہیں ہوا ہوگا، تو نے اسے دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے تو زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، تو نے بوسہ لیا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گناہ کو ٹال رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کتنی اللہ کی کتنی خشیت ہوگی اور کتنا خوف ہوگا کہ کل میدان حشر میں جب اللہ مجھے اٹھائے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ وہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کی ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے اپنے گناہ پر اصرار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھ سے تو گناہ ہوا ہے، مجھ سے تو گناہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے رجم کا حکم دیا کہ اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ ایک وقت مقرر کیا گیا اور وقت مقرر کرنے کے بعد سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، گڈھا کھودا گیا، جسم کے کچھ حصے کو گڈھے کے اندر رکھا گیا اور اس کے جسم کو پورا پردہ کیا گیا اور چاروں طرف سے پتھروں کی برسات ہوئی۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ توبہ کر رہی ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رجم ہونا پسند کر رہی ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنا خون بہانا پسند کر رہی ہیں۔ اللہ کا کیسا خوف ہوگا اس عورت کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے پتھر مارا جا رہا تھا، ایک بڑا پتھر اس کی پیشانی پہ لگا اور خون کا پھوارا نکلا، ایک صحابی کے جسم سے وہ خون ٹکرایا۔ وہ صحابی جو ہیں اس خون کو چھڑکتے ہوئے یہ کہے کہ ایک زانیہ، ایک گناہگار عورت کا خون میرے جسم سے لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے طرف مخاطب ہوئے اور کہے کہ تم میرے صحابی کے بارے میں تم نے ایسے کیسے کہی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر کیسا تقویٰ تھا، تمہیں پتہ بھی ہے خوف خدا کی وجہ سے اس نے کیسا رجوع کیا ہے، ایسا رجوع کیا ہے جس عورت کے خون کو تم ناپاک بول رہے ہو، جس کے خون کو تم ناپاکی کی طرف منسوب کر رہے ہو، یہ ایسا توبہ کی ہے کہ اس کے توبہ کو اگر مدینے والوں پر بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے، پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ گناہ کو صرف معاف ہی نہیں فرمائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اجر عظیم دیے ہوں گے اور کیسا توبہ قبول کیے ہوں گے، کتنا اجر دیے ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ایک ارشاد سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں، جس میں ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے اجر کے برابر اس عورت کو اللہ اجر عظیم دے گا۔
پورے مجلس میں. سوچئے کس بنیاد پہ؟ اللہ گناہ ہو گیا، بندہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی بسر کرو. اللہ کی نظر سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے. کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی دوسرے رب نہیں ہے، کوئی دوسرا نظام نہیں ہے کہ تم جس میں چھپ جاؤ اور جہاں سے تم مدد طلب کر لو. تمہیں ہر حال میں لوٹ کے جانا ادھر ہی ہے. جب جانا ادھر ہی ہے تو پھر رجوع کر لو. کیا آپشن ہے اس کے علاوہ؟ ہے بھائی. عیاض بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مشورے سے غائب ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشورے میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو دیکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیاض بن ربیعہ مشورے میں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ عیاض بن ربیعہ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ عیاض بن ربیعہ تو آپ کے کام کا نہیں رہا. بولے کیوں؟ کہ وہ ملک شام چلا گیا ہے، اب وہ شراب پیتا ہے، اب وہ زنا کرتا ہے، اب وہ حرام کاری میں ہے، اور طرح طرح کے گناہ اس کے ذات سے جو صادر ہو رہے ہیں، آپ کے کام کا نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بتا رہے تھے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اسلام سے نکل چکا، اب مشورے میں کیوں آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کو واپس لانے کے لیے پورے مدینے والے کو جمع کیا اور پورے مدینے والے کو مسجد نبوی میں بٹھا دیا اور کہا تم سب دعا ذکر میں رہو، میں عیاض بن ربیعہ کو خط لکھنا چاہتا ہوں. اور عیاض بن ربیعہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ لکھ کر کے قاصد کے ذریعے سے بھیج دیا. عیاض بن ربیعہ کو یہ خط پہنچا. وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے یہ کیوں لکھا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کیوں لکھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے اللہ ہی سے دعا کی، اے اللہ حضرت عمر کی کیا مراد ہے، ان کی کیا منشا ہے، وہ اس آیت سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا مجھے سمجھا دیجئے، ذرا مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ان کے مراد کو سمجھ سکوں. یہاں تک کہ میں پہاڑ میں چڑھ رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غافر الذنب کہ تم جتنے بھی برے ہو گئے ہو، جتنے بھی گناہ میں ہو، اللہ تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے. تم واپس آ جاؤ. تم جتنے بھی بڑے گناہگار ہو، قابل التوب، اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تم واپس آ جاؤ. شدید العقاب، اگر اللہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اللہ جب توبہ کو قبول کرنے والا ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ گناہوں میں ندامت کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لیا جائے. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، شدید العقاب ذی الطول، تو اللہ کا پکڑ بھی سخت ہے، اللہ کا عذاب بھی سخت ہے. لا الہ الا هو الیہ المصیر. اور مر کر کے جانا بھی اللہ کی طرف ہے. جب مر کے جانا بھی اللہ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف جا نہیں سکتے، کسی اور جگہ پہ جا نہیں سکتے، کسی اور مقام میں منتقل ہو نہیں سکتے. اور انہیں کی طرف جب جانا ہے، اور جب وہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، ان کے اندر ہمت آئی، ان کے اندر جذبہ آیا اور وہ لوٹ کر کے مدینہ آئے. تو گناہ تو ہوں گے، لیکن جب اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں گے تو اللہ صرف گناہوں کو معافی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم بھی دیں گے. ایک نوجوان مدینے میں تھا، وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. درمیان میں ایک عورت تھی. ان کو اٹھا دو، ٹیک مت لگاؤ، یہ جو نیند کی اسٹینڈ ہے، ٹیک جو ہے نا ایسے سب نیند کو بلانے کا اسٹینڈ ہے. وہ نوجوان روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. راستے میں ایک عورت اس کو اپنی طرف دعوت دیتی تھی اور وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی دعوت کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا اور وہ اس کو عریانیت کی طرف بلاتی تھی، گناہ کی طرف بلاتی تھی، اس کی طرف کبھی وہ متوجہ نہیں ہوا اور ادھر سے نگاہ چھپا کر کے اور سب نیچے کر کے روزانہ مسجد نبوی میں آ جایا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا
کہ اس عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی اور وہ اس کے دعوت پہ لبیک کہا اور اس عورت کے پیچھے چل دیا، اس کے گھر کے قریب پہنچا۔ جب گھر کے قریب پہنچا ہی تھا، اللہ کے خوف اور اللہ کا استحضار اور اللہ سے ڈر اس کے اندر آ گیا اور وہ کہنے لگا اپنے آپ میں کہ اللہ وہ ہے جو ڈرنے والی، جس سے ڈرا جاتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی وجہ سے گناہ سے بچا جائے۔ اور اسے اتنا افسوس ہوا، اتنا صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی وجہ سے وہ اسی عورت کے گھر کے چوکھٹ کے باہر ہی بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے خلافت کا یہ واقعہ ہے۔ ان کو پکڑ کر کے لوگ ان کے گھر لے گئے اور وہ اسی بے ہوشی میں اور اسی غم میں، کوئی گناہ وہ کیا نہیں، کسی گناہ کی طرف وہ گیا نہیں، صرف کچھ دیر کے لیے ان کا من بہکا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی اللہ کا خوف، اللہ کی یاد سے وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد اس کے ذات کے اندر آئی، فوراً وہ اس گناہ سے رک گیا اور اللہ کا خوف آ گیا۔ لیکن اس وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اور اس احساس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ جب ہوش آتا تو کہتا کہ میں کیوں کر اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ دن کے بعد اسی افسوس کی وجہ سے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کا کیوں؟ کوئی زنا کیا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل مومن وہی ہے، اصل مومن وہی ہے جو گناہ کرنے کے بعد یا گناہ کرنے کے وقت میں وہ اس گناہ کو غلط سمجھتے ہوئے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس گناہ سے بچ جائے۔ اگر وہ اس پہ جرأت کر بیٹھے گا تو پھر وہ گناہ کی تعویل کرے گا، اگر وہ گناہ کی جرأت کر بیٹھے گا تو پھر اس گناہ کو تعویل کرے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی محنت میں لگ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ان کے قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کر کے سارا واقعہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا تھا، ایک عورت اس کو اپنے طرف متوجہ کرتی تھی، ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی طرف چل بھی دیا، لیکن عین موقع پہ اللہ کا خیال آ گیا اور اللہ کے خوف سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اسی حال میں اللہ کے یہاں جان دے دی۔ اللہ کے یاد میں اور اللہ کے خوف میں وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہنے لگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ کے خوف سے جان دینے والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، مقام ربِّهِ جنتان، ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اے امیر المؤمنین آپ گواہ رہیے، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تقویٰ پہ اللہ کیسے کام کو بنائیں گے، تقویٰ پہ اللہ کیسے راستے کو نکالیں گے، لیکن بس اتنی بات نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہی ایک ایسا ضابطہ ہے اور تقویٰ ہی ایک ایسا ضابطہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے باعتبار کسی بھی حالات کے اللہ شکلوں کو نکال دیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تقویٰ کی وجہ سے اللہ معاف کریں گے اور اجر عظیم بھی دیں گے، اجر عظیم بھی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی گناہ نہیں، لیکن اور اللہ دنیا میں دکھانے کے لیے خبر سے آواز آ گئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سوچنے کی بات۔ چوتھی چیز جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہارے کام کو آسان بنا دیں گے، تمہارے کام کو آسان بنا دیں گے۔ یہاں پہ مطلق صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے کچھ کام کو آسان بنائیں گے، بلکہ ہر کام کو آسان بنائیں گے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مجاہد کا بھی یہی قول ہے کہ یہاں سے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت سے مراد دنیا کے بھی تمام کام کی آسانی ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہو، چاہے وہ تجارت کا کام ہو، چاہے اس کا ذاتی کام ہو، اور اخروی بھی آسانی، یعنی چاہے وہ قبر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پرسرات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حشر کا مسئلہ ہو۔ جو آدمی اللہ
اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیں گے، باعتبار دنیا کے اور باعتبار اخرى کے، دونوں جگہ پہ اللہ اس کے کام کو آسان بنا دے گا۔ آج آدمی پریشان ہے، گدھے کی طرح کھٹتا ہے، گدھے کی طرح کھٹتا ہے۔ کیا جانور کھٹتے ہوں گے جو انسان جتنی محنت کرتا ہے؟ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، کیوں کھٹ رہے ہیں؟ ایک راہب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کی یاد میں اس کے بدن میں صرف ہڈی اور چمڑا تھا، اللہ کی یاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس راہب کو دیکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، تصلی نارا حامیہ، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا، اس کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ وہ تو عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہوا تھا۔ ہم کتنا کام کرتے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ رہے ہیں، 5 بجے اٹھ رہے ہیں، اگر کوئی زراعت کرنے والا ہے تو صبح ہی سے وہ کھیت میں لگا ہوا ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے تو 6 بجے اسے جانا ہے، 5 بجے سے تیاری کر رہا ہے، کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، کوئی معماری کا کام کرنے والا ہے تو کیسے مسالے بنا رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان چیزوں کو آسان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہر کام کا کیا ہے۔ اللہ تمام کے تمام کام کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، تمام کے تمام کام کو اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے اگر تقوی اختیار کرے۔ ہارون رشید کے بیٹے کے واقعے کو ہم لوگ خوب پڑھتے ہیں، فضائل صدقات میں ان کے بیٹے کے واقعہ کو، فضائل صدقات میں ان کے بیٹے کے واقعہ کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ہم لوگ ان واقعات کو پڑھتے ہیں۔ 16 سال کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کے بادشاہت سے نکل گیا۔ جب وہ معماری کا کام کرنے لگا تو جو ان کو جو ایک بزرگ تھے جو ان کو اپنے یہاں کام پہ رکھے، ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا۔ کیا کام کرتا تھا بھائی؟ 1 دن کام کرتا تھا، اکیلے کام کرتا تھا، اور کتنے آدمی کے برابر کرتا تھا بتاؤ؟ 10 آدمی کے برابر کام کرتا تھا۔ وہ بزرگ چھپ کے دیکھنے لگے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ گارا وہ لگا رہے ہیں، اینٹیں آپس میں خود بخود جڑ رہی ہیں، گارا لگا رہے ہیں، اینٹیں خود بخود آپس میں جڑ رہی ہیں۔ تقوی آدمی جب اختیار کرے گا تو اللہ اس کے دنیا کے کام کو بھی آسان کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت کے لیے آسانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت دی تھی۔ وہ بڑے بادشاہ تھے۔ جب رات ہوتی تھی تو وہ گشت میں نکلا کرتے تھے اپنے رعایا کے لیے، اپنے رعایا سے پوچھا کرتے تھے، جب کوئی رعایا ان سے ملتی تو ان سے پوچھتے، چونکہ رعایا ان کو پہچانتی نہیں تھی، ان کے چہرے سے اکثر رعایا واقف نہیں تھی، تو ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم داؤد کو جانتے ہو؟ داؤد کیسا آدمی ہے؟ داؤد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے بارے میں خود پوچھتے تھے۔ ہر آدمی کہتا تھا کہ داؤد ماشاءاللہ اچھے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ نبی ہے۔ خوب روزانہ لوگوں سے پوچھتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے شکل میں فرشتہ کھڑا کر دیا۔ انسان کے شکل میں اللہ نے فرشتے کو کھڑا کیا۔ اب فرشتہ جو ہے وہ تو تھا فرشتہ، لیکن انسانی شکل میں تھا۔ داؤد علیہ السلام گشت کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے، اس سے بھی پوچھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا کہا کہ داؤد تو آدمی تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک کمی ہے اس میں۔ ابھی کے جو بادشاہ اور ابھی کے جو حکمراں اور ابھی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ابھی کے کسی بھی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے اپنے بارے میں پوچھتا ہے تاکہ وہ ان کی خوبیوں کو بیان کرے، اور اگر کسی سے غالب گمان ہے کہ یہ تو میری خوبی بیان نہیں کرے گا تو پھر اس سے تو کٹ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس سے پوچھیں گے نہیں۔ پہلے کے حکمراں اپنی خامیوں کو جاننا چاہتے تھے، کمیاں جاننا چاہتے تھے۔ حضرت عمر بھی گشت کرتے تھے کمیوں کو جاننے کے لیے اور رعایا کے تفقد احوال کے لیے۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ کیا کمی ہے، ذرا بتاؤ کہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے،
حالانکہ بیت المال سے وظیفہ لینا صحیح ہے، کیونکہ ان کے ذمہ ایک کام ہے، وہ بادشاہ ہے، رعایا کے کام میں جب ہے تو رعایا کے بیت المال سے پیسہ لینے کا حق ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو عظیمت پہ رکھتے ہیں، اللہ اپنے محبوب بندوں کو عظیمت پہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے داؤد علیہ السلام سے فرشتے نے کہا کہ آدمی اچھا ہے لیکن وظیفہ لیتے ہیں۔ کھڑے کھڑے حضرت داؤد علیہ السلام نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں بیت المال سے 1 روپے نہیں لوں گا۔ مال کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا اور بچنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب بیت المال سے 1 روپے نہیں لوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے سخت چیز کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے سب سے نرم بنا دیا۔ اور قرآن میں ہے وَأَنَلْنَا لَهُ الْحَدِيدِ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا جاتا تھا تو جیسے چاہے گوندھ سکتے تھے، جیسے چاہے اس کو شکل دے سکتے تھے، جیسے چاہے اسے ملا سکتے تھے، جیسا چاہے اس کی زنجیر بنا سکتے تھے۔ ان کو ایسے اختیار اس پہ دے دیا اور ان کے لیے ایسا موم بنا دیا، ان کے کام کو اللہ نے تقویٰ کی بنیاد پہ اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہفتے میں صرف روزانہ 1 زرہ صرف بنایا کرتے تھے اور اس زرہ کو صرف بازار میں فروخت کیا کرتے تھے، اور اس سے جو پیسے آتے تھے اس پیسے کو اپنے ضرورت میں اور اپنے ماتحتوں میں خرچ کرتے تھے، اور جو پیسے بچ جاتے تھے اس کو بیت المال میں ڈال دیا کرتے تھے۔ پہلے داؤد علیہ السلام بیت المال سے پیسہ لے رہے تھے، اب داؤد علیہ السلام بیت المال میں پیسہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے کام کو آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تقوی ہماری زندگی میں آئے گا کیسے؟ یہ تقوی ہماری زندگی میں آئے گا کیسے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جس ماحول میں رہو گے اسی کی بولی بولو گے، جن نقشوں میں رہو گے اسی یقین کو لے کے جیو گے اور اسی یقین کے ساتھ مرو گے۔ آج پورے دنیا میں معاشرے کا جو حال ہے، یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ پوری طرح سے مرتد ہو چکا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ مرتد ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے دل میں اس کا ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گئے ہوئے ابھی کچھ برس بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام 100% نماز پر قائم ہیں، 100% زکوٰۃ پر قائم ہیں، 100% خروج پر قائم ہیں، 100% سنت اور شریعت پر قائم ہیں۔ اس کے باوجود ذرہ برابر تھوڑی دیر کے لیے صرف اور صرف بازار کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو کھینچ کھینچ کر کے بازار سے نکال رہا تھا، لوگوں کو کھینچ کھینچ کر کے مسجد کی طرف دھکیل رہا تھا، کیونکہ مسجد میں ماحول تھا، مسجد میں ماحول تھا۔ ابھی معاشرہ ہمارا پوری طرح سے مرتد ہو گیا ہے، جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں دین نہیں ہے، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں دین نہیں ہے۔ اس وقت میں 100% لوگ نمازی تھے، 100% معاشرہ پاک تھا، 100% لوگ اعمال میں تھے، 1% بھی لوگ گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ اس وقت میں بھی ایسی فکر کی جاتی تھی، اور اس وقت میں خروج میں 100% لوگ رہا کرتے تھے۔ ابھی تو 100% برائیاں ہیں، ہر گھر میں برائیاں ہیں، ہر محلے میں برائیاں ہیں، ہر چوراہے میں برائیاں ہیں، کوئی محلہ باقی نہیں، کوئی معاشرہ باقی نہیں۔ جب ایسی صورت جہاں پہ دین، حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم جو حضرت مولانا صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کو، ان کے قول کو وہ نقل کر رہے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر تم نے دین کے معاملے میں ایک رسی بھی دینے سے منع کیا، کہ کوئی آدمی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور مع لگام کے دیتا تھا، اور وہ اونٹ دے گا لیکن لگام اور رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی قتال کروں گا، میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ اس وقت میں دین کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ 100% لوگ اعمال میں تھے، 100% لوگ نماز میں تھے، 100% لوگ سنت اور شریعت میں تھے۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے
مدینے کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم نے ایک رسی کی بھی دین میں کمی کی تو میں تمہارے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے معاشرے میں ایک رسی کے برابر بھی دین نہیں بچا ہے، ایک رسی کے برابر بھی دین نہیں بچا ہے، ایک رسی کے برابر بھی دین نہیں بچا ہے۔ سوچو کہ ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، ہمیں کتنی فکریں کرنی چاہیے، کتنی فکریں اڑنی چاہیے، اور کتنے اپنے آپ کو ماحول کو بنانے کے لیے اور معاشرے میں حیات پیدا کرنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو پھرانا چاہیے، اور ماحول میں زینت ہو، ماحول میں حیات ہو، ماحول میں سنت اور شریعت ہو، یہ چیزیں پیدا ہو، اس کے لیے کتنی فکر اور پڑھن کرنی چاہیے، جبکہ ایک رسی کے برابر بھی ہمارے پاس دین باقی نہیں ہے۔ 100% تو بہت بڑی بات ہے، 10% زکوٰۃ پہ امت نہیں ہے، 10% نماز پہ امت نہیں ہے، 10% اعمال پہ امت نہیں ہے، 10% اخلاق پہ امت نہیں ہے۔ سنتوں کا جنازہ ہر گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اگر لوگوں کو دیکھیں تو ایک بڑی تعداد، 90% تعداد مسلمانوں کے ایسے چہروں کی ہے جن کا چہرہ نبی کے چہرے سے نہیں ملتا، جن کی داڑیاں نبی کی طرح نہیں ہیں، جن کے لباس نبی کی طرح نہیں ہیں۔ اس وقت میں ساری چیزیں تھیں، ساری باتیں تھیں، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ معاشرے کو بچانے کے لیے ایسی فکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ایک رسی بھی تم نے روکا تو تمہارے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ارتداد کے دہانے پر ہماری بچیاں کھڑی ہیں۔ 9 لاکھ لوگ یمن میں نصرانیت قبول کر لیے، بنی عباس کے خاندان کی 32ویں نسل، 1500 گھرانہ، یہ بھی پچھلے مہینے کی کارگزاری کے مطابق 1500 گھرانہ نصرانیت قبول کر لی۔ دوسروں کی کیا بات کیا جائے، دوسرے ملکوں کے بارے میں کیا بات کیا جائے، خود اپنے علاقوں کے حالات ہم دیکھیں، اپنے محلے کے حالات دیکھیں، اپنے گھر بار کے حالات ہم دیکھیں، اپنے زون اور اپنے صوبے کے حالات کو دیکھیں کہ ارتداد کس درجے کا ہے، بے دینی کس درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر لوگ لڑنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو کتنے لوگ تھامنے والے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر سے نبی کی سنت کو نہیں مٹایا جا رہا؟ کون سی ایسی شادی ہے جس شادی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی؟ کون سا ایسا رواج ہے جس رواج سے ہم سنتوں کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہم لوگ جس دور میں اور جن حالات اور جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں جس معاشرے میں تقوی کا پیدا کرنا اور اس معاشرے میں اللہ کے استحضار کے ساتھ جینا، یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن کے درجے میں آ گیا ہے، کیونکہ ہر گھر میں گناہوں کے اسباب، ہر ہاتھ میں گناہوں کے اسباب، اور گناہوں کے اسباب کو مہیا کرانے کے لیے قیمتیں اتنی سستی کر دی گئی ہیں تاکہ ہر لوگ گناہ کر سکے۔ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر لڑکا، ہر لڑکی اپنے بستر میں تنہائی میں گناہ کے اسباب کے ساتھ، تنہائی میں خود اس گناہ کے ساتھ ہے۔ جب معاشرہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارتداد یوں ہی نہیں پھیلتا ہے، پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، پھر انسان کی اعضاء جوارح مرتد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کا قلب مرتد ہوتا ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ اسلام سے پھرتا ہے۔ معاشرہ مرتد ہو چکا، اگر معاشرے کو بنانے کی کوشش نہ کیے، اگر ماحول کو بنانے کی کوشش نہ کیے تو معاشرہ کے مرتد ہونے ہی کی وجہ سے لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے بہت زیادہ پہلے نہیں، 15-20 سال پہلے یہ بات تعجب کے ساتھ کہا جاتا تھا یا سنا جاتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام سے پھر جائے۔ کارگزاریاں آتی تھی کہ یورپ میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کھلا جگہ پہ اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ کرکٹر تھا، وہ اس کا چہرہ سنت اور شریعت والا ہو گیا، وہ ڈانس کرنے والا اور گانا گانے والا تھا، لیکن اس کا چہرہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو گیا۔ لیکن آج یہ کہنے پہ کوئی تردد نہیں ہے، ہر آدمی، ہر خاص و عام جانتا ہے۔ ابھی سرکاری میڈیا کے مطابق، سرکاری آنکڑا کے مطابق پچھلے 5 سال میں صرف ایک صوبہ کرناٹک سے 8 لاکھ لوگ اسلام سے دوسرے مذہب کو قبول کیے ہیں۔ سرکاری آنکڑے کے مطابق ہم سوچے، ہم لوگ دلی میں جہاں پہ رہتے ہیں، نالج پارک وہاں سے قریب جگہ ہے، 3500 لڑکیاں ابھی نومبر کے مہینے میں نظام الدین میں کارگزاری آئی اور مستقل 50 آدمی کی جماعت بنائی گئی۔ اس جماعت کا ایک حصہ، ایک فرد میں بھی تھا۔
اس جگہ پہ محنت کے لیے بھیجا گیا ہم لوگوں کو. کیا بات ہو گئی کہ وہ وہاں پہ نالج پارک جو ہے گریٹر نویڈا کا علاقہ ہے, وہاں پہ کالج ہیں, ہاسٹل ہیں, بڑی تعداد میں بچیاں اور طالبہ وہاں پہ رہتی ہیں, اور کوئی انجینئرنگ کر رہی ہیں, کوئی میڈیکل کی تیاری کر رہی ہیں, کوئی دیگر کورس وغیرہ کے متعلق وہاں پہ رکی ہوئی ہیں. ان قیام پذیر بچیوں میں 3500 بچیوں نے اپنے جوڑے کو جو چنا ہے اور شادی کے لیے جس لڑکے کا ہاتھ تھاما ہے وہ لڑکے غیر ایمان والے ہیں. ہم کہاں امریکہ کی بات کریں اور کہاں یمن کی بات کریں اور کہاں ہم صومالیہ کی بات کریں, کہاں امارات اور یونائیٹڈ کی بات کریں. ہم اپنے ہندوستان کو دیکھیں, ان جگہوں کو دیکھیں کہ ماحول کیسا ہوا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, جب ماحول اتنا کشیدہ ہو جائے اور ارتداد اتنے کھلے طور پہ دکھنے لگے, اور جب اپنے گھر کا بچہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں, ہمارا بھائی ہماری بات سننے کو تیار نہیں, ہمارے باپ ہمارے بات کو سننے کو تیار نہیں, ہماری بیوی ہمارے بات سننے کو تیار نہیں, اور دین کی بات سے لوگوں کی رغبت ختم ہونے لگے, سمجھ لو کہ معاشرہ مرتد ہو چکا تھا. احکام ٹوٹنے کی وجہ سے اعضاء جوارح مرتد ہو چکے تھے. اب اس ارتداد کے غم اگر ہمارے دل میں نہیں ہے اور اس فکروں کو نہیں اوڑھ رہے ہیں اور اس کے مطابق کاوش اور محنت میں اپنے آپ کو نہیں لگا رہے ہیں, تو تیسری چیز جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معاشرہ مرتد ہوتا ہے, پھر اعضاء جوارح مرتد ہوتے ہیں, اور اخیر میں انسان کا دل یہ مرتد ہو جاتا ہے. انسان کے دل کے مرتد کی علامت ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرہ مرتد ہو چکا اور اس کے ارتداد کو ختم کرنے کے لیے, اس میں حیات پیدا کرنے, اس میں حیات ڈالنے کے لیے, اس میں سنت اور سنت کی فضا اور مسجد نبوی اور مدینے کے ماحول بنانے کے لیے اپنے اعضاء جوارح کا استعمال نہیں کر رہا, تو اعضاء جوارح بھی مرتد ہیں, اور اعضاء جوارح مرتد ہو چکے ہیں, اور اس ماحول میں وہ ان ماحول اور اس معاشرے سے کوئی سبق نہیں لے رہا, اور اپنے آپ کو گرچہ وہ عبادت میں کیوں نہ لگایا ہوا ہو, گرچہ اپنے آپ کو تسبیحات اور دیگر وظائف کے پابند کیوں نہ ہو, ان کے وظائف, ان کے فرائض ان کو اس آگ سے بچا نہیں پائے, اور وہ تباہی اور وہ بربادی, وہ آگ وہ گھر میں پہنچے گا. ہمارے گھر کے بغل میں ہمارے دوست, ہمارے ساتھی ملاقات کرتے تھے, بڑی داڑھی. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ داڑھی ہے ہی نہیں اس کی, کیا ہو گیا, وہی آدمی ہے, دوسرا ہے, ہمیشہ داڑھی والی شکل میں دیکھے ہیں. سرفراز نام تھا. سرفراز تو بھی تو ہو. بولا سرفراز مت بولو ہمیں. تو کیوں, کیا ہو گیا؟ بولا نہیں, اللہ واللہ کچھ نہیں ہوتا ہے, بہت کر کے دیکھنی ہے, نماز پڑھ کے دیکھنی ہے. سرفراز نام نہیں, ہم اپنا نام عزازیل رکھے ہیں. کیا نام رکھے؟ عزازیل. شب گزاری کا وقت تھا, مولانا صلی اللہ صاحب آئے ہوئے تھے. میں نے سنا روکتے کھڑے ہو گیا, مولانا صلی اللہ صاحب سے کہا کہ بھائی چلو چلتے ہیں. پتا چلا کہ یہاں پہ رینٹ میں رہتا تھا, نہیں ہے کہیں اور ہے, تو اس کے پاس گئے ملاقات کرنے, وہاں گھر بند. پھر اس سے بعد میں ملاقات کیے, پوچھے کہ کیا بات ہو گئی بھائی, کیا ایسا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ بہت کر کے دیکھا, نماز پڑھ کے دیکھا, روزہ رکھ کے دیکھا, اللہ سے مانگ کے دیکھا, کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو میرا کام بن جاتا. یہ میں اپنے پڑوس کی بات کر رہا ہوں. سوچیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی محنت کی ہے. نبی کے دین کو, ان کے سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک سوال میں قائم کرتا ہوں آپ سے, اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ, تمہیں 3 مرتبہ مبارکباد ہو. آج جو یہاں تعلیم ہو رہی تھی اس میں یہ حدیث پڑھی گئی کہ تمہیں 3 مرتبہ مبارکباد ہو, اور جو میرے بھائی ہیں انہیں 7 مرتبہ مبارکباد ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں, تم تو میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دے گے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے.
مجھے دیکھے بغیر میری محنت کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تھکے ہارے آ رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آ کر کے کہہ رہے ہیں، جب وہ آ کر کے ٹھہرے ہی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حیات کو دیکھ کر کے رونے لگی کہ ایسا ہو گیا، ایسی حالت آپ کی ہو گئی ہے کہ بال جو ہے الجھے ہوئے ہیں، چہرہ جو ہے پسینے سے شرابور ہے، اور بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے کپڑے میں جو گرد و غبار ہے، پسینے سے پوری طرح اور تھکان پورے جسم سے محسوس ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اتنی محنت، اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت اور عبادت کے محنت کے جو معیار کو قائم کیا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ کسی نبی کے بارے میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کسی نبی کے بارے میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی اللہ نے، کسی نبی کے بارے میں نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک زمانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے چمڑے گل گئے تھے۔ جب وہ اللہ کے حکم سے باہر آئے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کے پر مارنے سے جب ان کو شفا ملی، اتنے مجاہدے کے بعد وہ گئے تھے اسی وجہ سے کیونکہ قوم ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ محنت کتنا کیے ہوں گے، کتنی محنت کیے ہوں گے، اور ان کی قوم نے ان کو کتنا دھتکارا ہوگا اور کتنا اپنے سے دور کیا ہوگا کہ وہ دور چلے گئے۔ ایک مرحلے سے کئی مراحل سے گزرنے کے بعد جب یونس علیہ السلام کو اللہ نے شفا دی، مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا کیا کام؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اسی قوم کے طرف واپس بھیجا جس قوم کو چھوڑ کر کے وہ گئے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ نے محنت کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے محنت کے حق کو صرف ادا ہی نہیں کیے ہیں بلکہ کامل طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کیا، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسی محنت کرتے ہوں گے، کیسی فکر کرتے ہوں گے اس امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو 7 مرتبہ مبارکباد ہو، جو نبی ہمیں 7 مرتبہ مبارکباد دے رہا ہو۔ ان کے جیسا چہرہ بنانے کے لیے ہم تیار نہیں، ان کے جیسا شادی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ان کے جیسا لباس پہننے کے لیے ہم تیار نہیں، ان کے جیسا معاشرہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ساری چیزیں کر لیں گے، یہود کا طریقہ اپنا لیں گے، انگریز کا طریقہ اپنا لیں گے، غیر مسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے، تمام ادیان باطلہ کے طریقے کو اپنا لیں گے، لیکن نبی کے طریقے کو نہیں اپناتے، نبی کے طریقے سے محبت نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری سنت پہ چلو گے تو غیروں کے مقابلے میں ہم تمہیں جما دیں گے، دشمنوں کے دل میں ہم تمہارے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ دشمنوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بات کہی نے، اور اعمال میں استقامت کی بات کہی، اور اعمال میں استقامت کی بات، دشمنوں کے دل میں رعب ڈالنے کی بات، اور دشمنوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہ تم میرے عمل، اور اس میں سراسر شفا ہے، تم میرے طریقے پہ چلو۔ ایک ضابطہ، ایک طریقہ، ایک مکمل نظام حیات ہم نے تم کو دیا ہے، اس کے طریقے پہ چلو، لیکن ان کے طریقے پہ امت چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی صبح بھی برش کرنے کو تیار ہے، شام کو بھی برش کرنے کو تیار ہے، اس برش کو خریدنے کو تیار ہے، لیکن مسواک کرنے کو تیار نہیں۔ پولیس کے ڈر سے ہیلمٹ پہننے کو تیار ہے، لیکن عمامہ باندھنے کو تیار نہیں۔ اسے جنس پہننے میں تکلیف ہے، اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہے، اسے چلنے میں تکلیف ہے، اس کو قضاء حاجت میں تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود اس لباس کو پہننے کے لیے وہ تیار ہے۔ نبی کے جبے کو پہننے کے لیے، نبی کے لباس کو پہننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اگر نبی کے مطابق شادی کریں گے، اس شادی میں اللہ برکت دے دے گا، اس شادی میں اللہ برکت دے دے گا، اس شادی کی وجہ سے جو رشتے بنیں گے، اس رشتے میں آپس میں اللہ محبت و محبت ڈال دے گا۔ زوجین کے ملنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیں گے، اس اولاد میں اللہ ولایت کی صفت کو ڈال دے گا۔ ان تمام وعدوں کے بعد بھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق شادی کرنے کو تیار نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، میدان حشر میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں سے، اس امت سے یہ سوال کر لیا کہ تمہارے وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے تھے،
ہم تو دونوں جہاں کے سردار تھے، میرے پاس تو اللہ نے یہ میرے ساتھ تو اللہ نے یہ بات رکھی تھی کہ اے نبی جی اگر آپ کو مال چاہیے تو سونے کے پہاڑ ہم آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، آپ جہاں چلیں گے سونے کے پہاڑ بھی یہاں پہ چلیں گے، لیکن ہم تمہارے لیے اور تمہاری ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ایک دن کھاؤں تو میں تیرے شکر ادا کروں اور ایک دن فاقہ کروں، ایک دن کھاؤں ایک دن فاقہ کروں، کبھی کھاؤں کبھی فاقہ کروں، تاکہ میری امت جو میرے بعد آنے والی ہے اس میں اعتدال کے ساتھ وہ کام کر سکے۔ ہم تو سارے مجاہدے تمہارے لیے کیے، ہم چاہتے تو میں اپنے سونے کے پہاڑ اپنے ساتھ میں لے کے چل سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ازواج مطہرات، تمام اولاد نبی، سب کے سب کو ہم نے مشقت میں رکھا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم یہ بنا کہہ سکو کہ تم میرے مشن کو اور میرے کام کو کرنے میں تمہیں کوئی حجت، تمہیں کوئی پریشانی اور کوئی مشقت تمہیں دشوار آ گئی ہو۔ تمام چیزیں تمہارے لیے کہ تم کیا کر کے آئے، تمہارے لیے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے مطابق چلو گے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی شرافت ہے، دشمنوں کے دل میں بھی رعب ہے، دشمنوں کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہے، اس کے باوجود تم میرے سنت پہ کتنا چل کے آئے، خود اپنے سینے پہ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھوک کی وجہ سے مسجد چلے گئے، حضرت ابو بکر مسجد چلے گئے، حضرت عثمان حضرت عمر مسجد چلے گئے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور بھوک کی شکایت کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو کھول کر کے دکھاتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ بھوک کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں کہتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے بھی دامن کو اٹھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ تو وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ میں تو ایک پتھر دکھا رہا تھا، ہمارے پیارے نبی دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ ساری مشقتیں کیوں سہی جا رہی ہیں، یہ ساری پریشانیاں کیوں سہی جا رہی ہیں؟ صرف اور صرف ہمارے لیے، لیکن ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ نافرمانی پہ مسلمان اترا ہوا ہے، سب سے زیادہ۔ غیر بھی ان کے مذہب کے مطابق، ان کے مذہب کو بعض دفعہ سادگی سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز نہیں۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ معاشرے کو اور امت کو بنانے کے لیے، اللہ کے نبی معاشرے کو اور امت کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو کھپائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چہرہ چمکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے چہرہ اتنا روشن تھا کہ اس روشنی سے میں سوئی تلاش کیا کرتا تھا۔ امام نووی امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں کہ ایک نے پوچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ کے گھر میں اندھیرا ہوا کرتا تھا؟ کہ ہاں اندھیرا ہوتا تھا۔ کیوں اندھیرا؟ اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے بھی تیل۔ رأیت الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثم الہلال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک رات نہیں، دو رات نہیں، تین رات نہیں، تین مہینے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں؟ کمزور تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، بے سہارا تھے۔ ایک اشارہ کرتے تھے تو سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، لیکن ایک محنت تھی، ایک فکر تھی، اور اپنے اس معیار زندگی میں ایک اعتدال قائم کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جن کو 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں وہ میرے کام کو کریں گے۔ 7 مرتبہ مبارکباد اس وجہ سے ہے کیونکہ میرے سنت پہ چلیں گے۔ 7 مرتبہ مبارکباد اس وجہ سے ہے کہ جب میرے سنت کی روگردانی ہوگی تو یہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لا کے میرے کام کو تھامیں گے۔ اللہ نے تو، اللہ کے نبی نے تو حسن زن کے ساتھ یہ کام ہمارے حوالے کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا سوائے دو چیز کے کہ صرف پانی اور کھجور پہ ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ صحابی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں پہ تیل بھی نہیں ہوتا تھا جس سے چراغ جلائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خدا کی قسم اگر تیل جلانے کا ہمارے پاس ہوا کرتا، روشنی کے لیے تیل ہمارے پاس ہوا کرتا، تو ہمارے اندر پیاس کی اور بھوک کی ایسی شدت تھی کہ ہم چراغ جلانے کے بجائے اس تیل کو بھی پی جاتے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ سارے مجاہدے کیوں ہیں؟ کیونکہ امت بنانا ہے۔ مجاہدے سے ایمان آتا ہے، مجاہدے سے چیزیں آتی ہیں۔ یہ تقویٰ جس میں اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، ایسے ہی آ جائیں گے؟ نہیں۔ یہاں تک کہ میں جو اصل کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسی محنت ہوگی کہ اللہ کہہ رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی جی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ہلاک ہو جائیے گا؟ اپنے آپ کو اتنی محنت آپ کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے؟ نبی جن کو محنت کے لیے بھیجا جاتا ہے، جن کو اللہ مبعوث اسی لیے کرتے ہیں کہ میرے بندوں کا تعلق مجھ سے کرائے، وہ اللہ جو ان کو بھیجی اسی وجہ سے ہے، مبعوث ہی کیا گیا اسی وجہ سے ہے، اور ذمہ داری دی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کو جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو کچھ نازل کیا ہے ہم نے، اگر آپ نے اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اس ذمہ داری میں کیسے دبے ہوئے تھے، کیسی محنت کر رہے تھے، جو اللہ اتنی تاکید کر رہا ہو کہ آپ نے اگر ان باتوں کو نہیں پہنچایا، نازل کردہ چیزوں کو میرے بندوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ وہی اللہ ان کی محنت پہ